تکبر بڑی بری چیز ہے. تکبر نے شیطان کو برباد کیا, تکبر نے فرعون کو برباد کیا, تکبر نے قارون کو برباد کیا, اسی تکبر نے ابو جہل کو برباد کیا. تکبر بڑی خراب ہے. شیطان نے تکبر کیا تھا, نعرہ لگایا تھا کہ تو مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے, میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. اس تکبر نے اسے برباد کر, اس کی عبادت کو برباد کر. اسی طرح اسی تکبر نے قارون کو برباد کیا کہ اس میں جمال بھی ہے, سب نسب بھی, مال و منال بھی, سب کچھ ہے. اور اس نعمتوں کے میں ملنے پر چاہیے تو یہ تھا کہ رب کا شکر گزار بندہ بن, اس کے بجائے متکبر ہو گیا, تکبر میں بڑھ گیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کے دانے کے برابر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو متکبرین ہوں گے قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں ہوں, چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ان کو روندتی ہو. تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر جانے. رب نے قوت دی ہے تو کمزور کو حقیر جانے, غزہ تھپڑ ماروں گے اٹھے گئے. رب نے مال دیا ہے کسی غریب کو حقیر جاننا کہ یہ تو کنگلا آدمی اور میرے پاس یہ کار کوٹھی موجود, اس کو حقیر جان رہا ہے, اپنے سے کمتر خیال کر رہا ہے. کسی معاملے میں, عبادت کے معاملے میں ہو سکتا ہے, علم کی وجہ سے اگلے کو حقیر جانے, کسی نعمت حسن و جمال کی وجہ سے حقیر جانے, اپنے منصب کی وجہ سے, اپنے عہدے کی وجہ سے سامنے والے کو حقیر جانے. سامنے والا مسلمان ہے, اب اسے حقیر نہیں جان سکتے. ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ مقبول, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہم سے بڑھ کر. تو لہذا تکبر دنیا و آخرت کو برباد کرنے والا ہے. پہلی نصیحت یہ کی کہ تکبر مت کر, کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری نصیحت یہ کی کہ شکر گزار بندہ. ناشکری بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے, اس کی نعمتوں کو چھین لینے کا سبب بن جاتی ہے. ناشکری بلم بن بہورا کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. بہت بڑا علامہ فہمد, اتنا بڑا کہ اس کی محفل کے اندر 12,000 قلم دوات ہوتے تھے کہ وہ بولتا تھا اور سارے لکھتے تھے. اتنا بڑا علامہ فہمد, اور بڑا عبادت گزار تھا, شب بیدار تھا, عبادت گزار تھا, اور ایسا عارف اور عابد کہ مستجاب الدعوات تھا, اس کی ہر دعا قبول ہوتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا, تباہ و برباد ہو گیا, زبان سینے پر لٹک گئی اور برباد ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرنے کی کوشش کی, خود برباد ہوا. تو کسی نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مالک کو بولا تم نے بلم بن بہورا کو اتنا مرتبہ دیا تھا, اپنی معرفت دی, اسے قرب دیا, اسے عبادت کا موقع دیا, عبادت کی توفیق دی, اسے علم دیا, اس میں اعظم دیا, مستجاب الدعوات بنایا, پھر کیوں برباد کیا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا. اتنی نعمتیں میں نے اسے دی ہیں, کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا. ہم بھی نعمت چلی جاتی ہے تو پھر اس کا قدر ہوتی ہے. جب نعمت پاس ہے, آنکھیں رب نے دی ہیں, زبان رب نے دی ہے, کان سننے کے لیے رب نے دی ہے, ہاتھ دیے, اب ان کی نعمت, ان کی قدر تو ان سے پوچھے کہ جن کے پاس آنکھیں نہیں, جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں, بال بچے رب تعالیٰ نے گھر بار دیا تو ان سے پوچھے جن کے اولاد ہی نہیں, جن کی اولاد نہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے. یعنی کوئی بھی نعمت نہیں, ہمارے 20 نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں. اگر اکا دکا نہیں ہے تو باقی تو سینکڑوں موجود ہیں, ہزاروں. ہمارے جسم کے اندر نظام دیکھ لیں, نظام ترون خون دیکھ لیں, سانس کا نظام دیکھ لیں, کتنے نظام موجود ہیں. اگر کسی نظام میں ذرا سا خلل آ جائے تو جینا دوبارہ ہو جائے, سانس لینے میں رکاوٹ ہو تو زندگی دشوار ہو جائے, کھانا ہضم نہ ہو تو زندگی بوجھ بن جائے, خون کا ذرا مسئلہ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے, زندگی سانس اگر یہ ہوا نہ ہو, سانس نہ لے, آکسیجن نہ ہو تو کیا بنے, یا لاشوں ایک لمحے کے لیے رکے تو لاشوں کا ڈھیر لگ جائے. اتنی نعمتیں رب نے دی, تو کیا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک مولا تیرا شکر ہے, تو نے مجھے انسان بنایا, تو نے مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا, مجھے اتنی نعمتیں عطا دی اور بغیر مانگے عطا دی. وہ بھی تو ہیں کہ جو پیدائشی نبینا ہوتے, جو پیدا ہوتے ہیں تو یہ نعمتیں ان کے پاس موجود رہی اور رب نے ہمیں عطا فرمائی, بن مانگے عطا فرمائی. یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے, کیا کبھی شکر کیا ہے؟ اور شکر کرنے کے میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ایک تو شکر کرنا خود عبادت, الحمدللہ کہہ کر, یہ کسی طریقے سے عملی طور پہ, قولی طور پہ شکر ادا کریں گے, فائدہ ہمارا ہی ہے. کہ رب کیا فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو رب تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے, نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا, نعمتوں کو بڑھائے گا, نعمتیں بڑھے گی. حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ نعمتیں یہ وحشی جانوروں کی طرح, یہ جیسے وحشی جانور بھاگ جاتے ہیں, وحشی جانور قابو میں نہیں آتے, فرمایا یہ وحشی جانوروں کی طرح, انہیں شکر کی رسی سے باندھ کر یہ شکر ادا کرتے رہو گے تو یہ نعمتیں بند ہی رہیں گی. ورنہ آج لکھ پتی ہے, کل کت پتی ہو جائیں گے. مال آنے جانے والی چیز ہے, حسن و جمال آنے جانے والی چیز ہے, اچھی آواز ہے آنے جانے والی چیز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ شکر گزار کریں گے تو یہ نعمتیں تا دیر رہے گی. عزت ہے تو عزت رہے گی, یہ بھی رب کی نعمت ہے. تو شکر گزار بندے ہو, اسے یہ نصیحت کی تک شکر گزار بن. اتنی رب نے نعمتیں دی, قانون کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی, لیکن شکر گزار بندہ بننے کے بجائے نافرمان ہو گیا, نہ شکر ہو گیا, شکر گزار نہیں بن. شکر گزاری تو یہ ہے کہ جس رب نے دیا ہے اس رب کی راہ میں خرچ کیا جائے,
جس رب نے مال دیا ہے اس رب کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس رب کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے، عملی طور پہ بھی شکر ادا کیا جائے. تو یہ کیا آزاد کی ناشکری نہیں ہے کہ آنکھ سے بدنگاہی کی جائے، رب کی نافرمانی کی جائے، کانوں سے گانے بازے سنے جائیں؟ یہ کانوں کی ناشکری نہیں کہ رب نے کانوں کی نعمت عطا کی ہے اور ہم ناشکری میں بڑھ گئے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.